قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے جاہلو کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ یہ انداز اس آیت کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں پایا جاتا، اور یہ خاص اسلوب مشرکین مکہ کے اس دباؤ کا جواب ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے ڈال رکھا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نرمی پیدا کریں، کچھ لچک کریں، ہمارے معبودوں میں سے کچھ معبودوں کو تسلیم کر لیں، تو تھوڑا سا وہ کمپرومائز کریں، تھوڑا سا ہم ان کی باتوں کو مان لیں گے، بلکہ ان کو اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ تو اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ کوئی مڈ وے آ جائے، کوئی درمیانی رستہ نکل آئے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو ان کے اس مطالبے کا جواب بہت سخت انداز میں دیا جا رہا ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ اور عربی زبان میں جاہل اس کو کہتے ہیں جو علم اور عقل کی بجائے جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے کہ جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی، اور وہ وحی کیا تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نہایت سخت اسلوب جو یہاں اختیار کیا گیا ہے، یہ دراصل مشرکین کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے انہیں سنایا جا رہا ہے کہ قانون خداوندی اس سلسلے میں بہت واضح اور اٹل ہے۔ جو بھی شرک کرے گا، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، جو بھی شرک کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پیچھے ہم نے سورۃ احزاب میں پڑھا تھا کہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ یہ لوگ اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کی صفات کا اندازہ ہی نہیں کر پائے۔ اور اس معاملے میں یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ اگرچہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت، اس کی دوسری صفات کو ناپ تول تو نہیں سکتے، ہم اگر کوشش بھی کریں تو اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ سونار کا ترازو ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، وہاں تو تولوں کے حساب سے، ماشوں کے حساب سے وزن کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سونار کی ترازوں میں سیروں وزن تولنا چاہیں تو پھر ہم تول تو نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ تو علم ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو علی کل شیء قدیر ماننے سے بھی عاجز ہیں۔ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کیا ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کیفیت کا اندازہ انسانی فکر اور سوچ کر سکتی ہے؟ ہماری تو بس میں ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آسمانوں کی جو وسعتیں ہیں، کائنات میں جو کہکشاؤں کا وجود ہے، ستاروں سیاروں کی تعداد ہے، ایک ایک کہکشاں کی وسعت، ایک ایک ستارے کی جسامت، پھر کہکشاؤں اور ستاروں کے درمیانی فاصلے، اور ان فاصلوں اور وسعتوں کو ناپنے کے لیے انسان کے فرض کیے ہوئے نوری سال اور ایک نوری سال کے فاصلے کا تصور، پھر اربوں کھربوں نوری سالوں کی وسعتوں کا تخیل، پھر یہ تصور کہ یہ سب کچھ لپٹا ہوا ہوگا کس طرح؟ مطویات بیمینی، اللہ کے داہنے ہاتھ میں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر سوچتے ہوئے انسانی فکر تھک ہار کر رہ جاتی۔ انسان کی عقل جو اللہ کی تخلیق کی ہوئی کائنات کے کسی ایک کونے کا احاطہ کرنے سے بھی عاجز ہے، وہ اللہ کی قدرت کا کیا اندازہ کرے گی؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وَتَعَالَى، بلند اور بالا ہے، عَمَّا يُشْرِكُونَ، اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ،
اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یہ بڑا دہشت ناک منظر ہوگا، اور یہ 3 نفخے ہوں گے۔ پہلا نفخہ وہ ہوگا جسے قرآن میں صاعقہ کہا گیا ہے، جس کے نتیجے میں شدید زلزلے آئیں گے، ہلچل ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، طوفان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، سورج چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، سمندر کا پانی بھگ سے بھاپ بن کے اڑ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا جس کے نتیجے میں تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس آیت میں دوسرے نفخے کا ذکر ہے کہ جب تمام جانداروں پر موت آ جائے گی۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ، تیسرا نفخہ، اور وہ کس طرح ہوگا؟ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے۔ اس تیسرے نفخے کے نتیجے میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یعنی یہ حیات بعد الموت کا نفخہ ہوگا، اور اسی کا نام قیامت ہے، یعنی کھڑے ہونا، قیام ینظرون۔ سورۃ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری کم بختی، یہ کس نے اٹھا کھڑا کیا ہماری قیام گاہوں سے۔ اب تھوڑی دیر رکیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، پھر سمجھ میں آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور جو کچھ رسولوں نے کہا تھا وہ تو سب حق تھا، سچ تھا۔ آج تو یہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کا پورا منظر یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، اور ہم سب یہاں ہوں گے، میں، آپ، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس روز کے غم سے، اس روز کی دہشت سے، اس روز کی وحشت سے ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ امیجن کریں، اس منظر کو اپنے مائنڈ کے اندر لاتے چلے جائیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کی مانند، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے لگاتار۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے اور فرشتے صفے باندھے نیچے اتریں گے۔ سورۃ فجر میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اب امیجن کریں، پہلا نفخہ، دوسرا نفخہ، تیسرا نفخہ، اب سب لوگ زندہ ہو چکے، میدان حشر میں موجود ہیں، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں صف در صف، اور اللہ تعالیٰ بھی آ گئے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، لوگوں کے اعمال نامے میدان محشر میں رکھے جانے کی صورتحال، اس کو امیجن کریں۔ سورۃ کہف میں آیت نمبر 49 میں آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، وہ لرزاں اور ترساں ہوں گے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی غلطی ہے، اس کی خیر ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کا کوئی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور ہم تو قیامت کے دن جا کے اللہ کو یہ بھی کہہ لیں گے، وہ بھی کہہ لیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ امیجن کریں اس منظر کو، ہم سب کھڑے ہیں، حشر کا میدان ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی گئی ہے، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یہاں شہید سے مراد اولاً تو وہ رسول ہیں جو اپنی اپنی امتوں پر سب سے پہلے گواہی دیں گے۔ سورۃ حج میں آتا ہے لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد شہید کا لفظ خاص طور پر لایا گیا ہے،
کہ وہاں ان لوگوں کو بھی گواہ کے طور پر بلایا جائے گا جو انبیاء اور رسل علیہم السلام کی طرف سے تبلیغ کرتے رہے ہوں گے. جیسے عشرہ مبشرہ میں سے 6 چوٹی کے صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے علاقوں میں بہت سے قبیلوں کی خواہش پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن کی اور دین کی تعلیم کے لیے بھیجا. ایسے مبلغ اور معلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زیادہ تر اصحاب صفہ میں سے تھے. ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جن لوگوں کو دعوت دی تھی قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے دین کا جو پیغام ہم تک پہنچایا تھا ہم نے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب دین کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری کس کی طرف ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اور الحمدللہ ہم سب اس امت کے ہیں، امت وسط ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں. آج ہم سب اس ذمہ داری کے مکلف ہیں. تو بطور گواہ بلایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کا دین جو تم تک وراثتاً پہنچا تھا تم لوگوں نے کیا کیا. اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ گواہی دینے میں ناکام رہے تو کیا ہوگا ہمارا؟ اگر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس حق کو نہ پہچانا، نہ اس حق کو ادا کیا تو ہم کس طرح سرخرو ہوں گے اس گواہی سے؟ وہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اللہ کے ہاں خود جواب دہ ہوں گے. ہمارا کام ہے اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر دکھایا گیا ہے جو محشر کے دن سجائی جائے گی. تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اس میں آپ ہم سب شامل ہیں. ہم سب کا اعمال نامہ لا کر اس عدالت میں سامنے رکھ دیا جائے گا. پھر انبیاء، رسل علیہم السلام اور دوسرے گواہوں کو بھی لایا جائے گا. اب گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہوگا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کہ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اعمال نامہ ہماری گواہی ہوگی، اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی گواہی ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. بینہم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ووفیت کل نفس ما عملت، پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا ہے. جو بھی عمل ہم آج کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں پورا بدلہ ملے گا. جس طرح پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ اور اس کو اس کے پرچے کے حساب سے ہی مارکس ملتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیپر بہت اچھا کرے اور اس کے مارکس کٹ جائیں، یا وہ پیپر بہت برا کرے اور اس کو فل مارکس دے دیے جائیں. ایگزامینر جو پرچہ چیک کرتا ہے وہ بھی پرچے کے حساب سے مارکنگ کرتا ہے. اس روز ہمارے عملوں کے حساب سے ہماری جزا سزا مقرر ہوگی. وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور اللہ کو تو سب پتہ ہے، جو عمل انسان کر رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اب فیصلہ ہو گیا. اب 2 گروپس بن گئے ہیں. اب ان گروپس میں کیٹیگریز ہیں لیکن بنیادی طور پہ 2 ہی بڑے گروپ ہوں گے، ایک اہل جنت اور ایک اہل جہنم. اب اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور یہ میدان حشر کا آخری منظر ہوگا. اور یہ منظر یہاں اگلی آیات میں بڑے پرجلال انداز میں دکھایا گیا ہے. یہ قرآن کا بڑا اہم مقام ہے جہاں میدان حشر کا پورا منظر پہلے نفخہ سے لے کر حساب کتاب تک اور ہر ایک کو اپنے اپنے ٹھکانے تک پہنچنے تک کا سارا منظر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ. کس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک گروہ پہلے ہی جہنم میں ٹھونسا جائے گا، پھر اوپر سے ایک گروہ، پھر دوسرا گروہ، پھر تیسرا گروہ، یعنی ہر امت کے بعد ایک امت آتی چلی جائے گی. تمام امتوں کے مجرم لوگ اپنے اپنے لیڈروں کی قیادت میں جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے.
سورۃ ہود میں فرعون اور اس کی قوم کے حوالے سے آتا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے، پھر وہ آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے۔ تو اہل جہنم کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یعنی جس طرح قیدی کو جیل میں لے جانا ہوتا ہے تو پہلے قیدی کو دروازے کے باہر لے کر جاتے ہیں، پھر دروازے کا تالا کھولا جاتا ہے، پھر قیدی کو اندر لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح جیل کے جو جہنم والے ہیں وہ دروازے بند ہوں گے جہنم کے، جیسے ہی کوئی گروہ آئے گا اس دروازے کو کھولا جائے گا، اس گروہ کو اندر دھکیلا جائے گا اور دروازہ پھر سے بند کر دیا جائے گا۔ اب جب دروازہ کھولا جائے گا، جو دربان ہوگا وہاں پر وہ سوال کرے گا، وقال لهم خزنتها، وہ داروغہ ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم رسول منکم، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں اللہ کی آیات سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور خبردار کرتے تمہارے آج کے اس دن کی ملاقات سے کہ یہ دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اب سب کچھ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے قالو بلا، کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے، لیکن ہم نے تو ان کی بات کو لفٹ ہی نہیں کرائی، ہم نے مانی نہیں، ہم تو اپنی دنیا میں مست رہے، مگن رہے، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا، یعنی پیغمبروں نے دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیا، لیکن لوگ انکار اور کفر پر اڑے رہے، اور یوں انہوں نے خود کو عذاب کا مستحق ثابت کر دکھایا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہہ دیا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ پیغمبروں کی دعوت کے جواب میں جو اکڑفوں تم لوگ دکھاتے رہے، آج تم اس انجام سے دوچار ہوئے ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اس منظر کو امیجن کریں، اپنے آپ کو یہاں رکھیں، جہاں ہمارا دل کرتا ہے نا جنت کا منظر آتا ہے، ہم خود کو وہاں پاتے ہیں۔ کبھی کبھی جہنم کے مناظر میں بھی اپنے آپ کو فٹ کیا کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں، کیا میں یہ سب برداشت کر پاؤں گی؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ یہی چیز ہے جو ہمیں اصلاح کی طرف لے کر آئے گی۔ یہی خوف ہوگا جہنم کا جو ہمیں پش کرے گا کہ ہمیں نیکیوں کی طرف سبقت کرنی ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ کا فرما بردار ہونا ہے کہ اس دن کی رسوائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، ساتھ ہی دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے، گروہ در گروہ۔ تقوی ڈے 1 سے ہم لوگ تقوی کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہمارا گول ہے کہ ہم اس کیفیت کو اپنے اندر لائیں، اس کیفیت کو فیل کریں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، پیاس لگی ہے، کچن میں کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں پاس جو دیکھنے والا ہے، لیکن ہم پانی کا ایک سپ بھی نہیں لیتے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی تقوی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی تقوی جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ اب گروہ در گروہ تقوی والے جنت کی طرف چل رہے ہیں۔ اب یہاں بھی اپنے آپ کو رکھیں ذرا، اچھا لگ رہا ہے نا؟ تو یہ منظر اچھا ہے یا وہ جو بھی پیچھے پڑا تھا؟ دونوں جگہ اپنے آپ کو رکھیں گے نا، پھر ہی تقوی کی کیفیت ہمارے اندر آئے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ یہ واو جو ہے نا، اس کی وجہ سے فقرے میں یہ مفہوم آ رہا ہے کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، یعنی اہل جنت کا انتظار کھلے دروازوں سے ہو رہا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ کوئی مہمان آنا ہوتا ہے اور وہ بڑا آپ کا VIP مہمان ہے تو آپ پہلے سے دروازے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے ویلکم کے لیے، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔
تو سورہ صاد میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 50 میں مفتحۃ لہم الابواب، کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہاں ہم بھی تو ہو سکتے ہیں نا، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ وقال لہم خزنتہا، اب یہاں پہ بھی دربان ہوگا، اب وہ بھی ان سے بات کرے گا، لیکن وہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم، سلام کرے گا، کیونکہ جنت کی تو پکار ہی سلام ہے، سلامتی والی جگہ ہے۔ طب تم، اچھے رہے تم، یعنی تم نے جو نیکیاں کیں، جو پاک باز زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں یہ جنت تمہاری ہے۔ فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو وارم ویلکم کرنے کے لیے لوگ پہلے سے موجود ہیں، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تشریف لائیے، آئیے اندر چل کر بیٹھیے۔ کیسا اچھا لگتا ہے نا، یہ جنت کا منظر ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہے کہ دربان ان سے کہے گا فادخلوها، آئیے اندر تشریف لے چلیے۔ اب جب اندر جائیں گے تو سب سے پہلی پکار، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے الحمدللہ اللہ کے شکرانے کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا اللہ کا شکر کرتے رہے، کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے تھوڑا دیا پھر بھی راضی، اللہ نے زیادہ دیا تو اللہ کے بندوں کو راضی رکھا، اللہ کی خاطر خرچ کیا، ان رستوں پہ خرچ کیا جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے بندوں کو راضی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کی مدد کرتا رہا جو ضرورت مند تھے، جنہوں نے فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جب اللہ نے دیا تو اس نے ان لوگوں کو بھی اپنے مال میں حصے دار بنا لیا۔ اب یہ جب جنت میں جائیں گے تو پہلی پکار ان کی ہوگی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اور سب شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اب یہاں اب دیکھیں، گواہوں نے گواہیاں دے دیں، آخری فیصلے صادر کر دیے گئے، سزا پانے والے جہنم کی طرف جا چکے ہیں، کامیاب ہونے والے جنت میں آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ جس نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہے۔ اور یہ کیوں ملا ان کو؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ عمل کرنے کی وجہ سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اب اگلی آیت عدالت محشر کا گویا ڈراپ سین ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، سب فیصلے حق کے ساتھ ہوں گے۔ اب جب قضیہ بینہم ہو گیا، حق کے ساتھ ہو گیا، فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہر طرف ایک ہی پکار ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور پکارا جائے گا کہ سب کی سب حمد اللہ کے لیے ہے، سب کا سب شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پوری زمین گونج اٹھے گی، جنت والے پکار اٹھیں گے، تمام ایمان والے یک بارگی پکاریں گے الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان بلند کی جائے گی، اس کی تعریف، اس کا شکرانہ ادا کیا جائے گا، وہ رب جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس روز پکاریں گے الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔